بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محبت اور صحیح۔ وہ نظام بدلنا چاہتے تھے لیکن انہیں ہر قدم پر سماج کے ایک نئے انداتا کا سامنا تھا۔ تحریر ہاشم ندیم۔ کبھی کبھی شام اس طرح ڈھلتی ہے جیسے وہ افق کے پار نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ہمارے اندر اتر رہی ہو۔ سرمئی جھالروں سے ڈھکے گلابی بادل سورج ڈھلنے کے بہت دیر بعد بھی فلک پر دمکتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی، دلوں میں بھیگا سرمئی اجالا بکھیرنے والی شام، فضا کو گلابی کر دینے والی شام۔ بارش کی بوندوں سے تازہ بھیگی ہوئی سڑک پر کیف فراق کے اد جلے یا اد بجھے نیون سائن کی زرد بتیوں کا عکس وقفے وقفے سے ابھر رہا تھا۔ کبھی کبھی اصل سے عکس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یا شاید انسان ہمیشہ سے طے شدہ اجسام کی ترکیب و ترتیب بدلنے کا خواہش مند رہا ہے، تبھی وہ حقیقت سے زیادہ سراب کو نہراتا ہے۔ کیف فراق جو کبھی کیف فراق تھا، آج بھی ہمارے محلے کی بیرونی سڑک کے چوراہے کے بائیں کونے پر اس لٹے پٹے عاشق کی طرح خاموش ایستادہ تھا، جسے مدتوں پہلے سے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب اس کا محبوب کبھی واپس نہیں لوٹے گا، لیکن انتظار تو عاشق کی سرشت میں ہے، سو محبوب کی واپسی بھلا کب شرط عاشقی ٹھہری۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے کیف فراق اور اس کے اکلوتے پروپرائٹر چچا فراق کو بائیں اسی حالت میں پایا تھا۔ ماہ و سال کی گردش دونوں کی خستگی میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں لا سکی تھی۔ کہتے ہیں جب چچا فراق نے اپنی آخری عشق میں ناکامی کے بعد شاعری اور عشق دونوں کو خیر بات کہہ کر یہ ریسٹورنٹ کھولنے کی ٹھانی، تب اس کا نام انہوں نے اپنے طبعی حالت غیر اور اپنے تخلص دونوں کو یکجا کر کے کیف فراق رکھا تھا، لیکن یہ لطف جدائی زیادہ عرصہ ریسٹورنٹ کے بورڈ کا ساتھ نہ دے سکا اور رفتہ رفتہ لوگ اسے کیف فراق کے نام سے پکارنے لگے۔ ایک زمانے میں یہاں کی ہاف سیٹ چائے کا شہرا دور دور تک تھا اور سر شام ہی کیفے کے باہر فٹ پاتھ پر پڑی میزیں دفتری بابوؤں اور ان نچلے درمیانے طبقے کے سرکاری ملازمین سے بھر جاتی تھیں۔ ہماری کالونی جو خود بھی ایسے ہی نچلے درجے کی سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ تھی اور بابو کالونی کے نام سے جانی جاتی تھی، دراصل اسی کیف فراق کی شہرت کی مرہون منت تھی۔ کیفے سے ذرا آگے چند قدم دور سڑک کے پار جو پرانا بس اسٹاپ تھا وہ بھی بابو کالونی اسٹاپ یا فراق اسٹاپ کہلاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم سب دوست اسکول جاتے وقت صبح سویرے یا پھر شام کی چائے سے پہلے اپنی جیبوں میں سکے چھنکاتے فراق چچا کے ہوٹل آ دمکتے اور شیشے کے لمبے لمبے مرتبانوں میں شہر کی مشہور بمبئی بیکری کے بنے ہوئے کیک، رس، شیرمال یا پھر ایرانی شیک ببل کی زوردار سبز پنیوں کو پھرولتے تو چچا سے خوب ڈانٹ پڑتی۔ کاؤنٹر کے ساتھ ہی پولکا آئس کریم سے بھرا بڑا سا واٹر کولر نما تھرماس بھی رکھا رہتا تھا۔ جس دن ہمارے پاس سب دوستوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پولکا آئس کریم کے کون یا کپ خریدنے جتنے پیسے جمع ہو جاتے، اس روز تو گویا ہماری عید ہو جاتی تھی۔ اور جب کبھی لمکا سوڈا، 7 اپ یا ایپل سوڈا کی ٹھنڈی بوتلیں ہمارے دسترس میں آتیں تو ہم ان کے ڈھکن میں چھپے نرم ربڑ کے گول اسٹکر نکال کر اپنی جیبوں میں بھر لیتے۔ اس ڈھکن میں پیوست گول ربڑ کے اوپر ہمارے پسندیدہ کارٹونز مثلاً پوپائے، ڈونلڈ ڈک اور دیگر کی تصاویر چھپی ہوتی تھیں۔ پھر سارا سال ان ربڑ کے گول مہروں کی میٹھی مہک سے ہمارے اسکول کی کتابوں اور کاپیوں میں خوشبو بسی رہتی تھی۔ جانے ہماری زندگی سے ہمارے بچپن کے رنگ اور خوشبو وقت کے ساتھ ساتھ کیوں اڑ جاتے ہیں، جیون اتنا پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک زندگی کی قوس قزح سے کئی رنگ اڑ گئے۔ ہمارے والدین بوڑھے اور ان کی فکر اور پریشانیاں فزوں ہوتی گئیں۔ شاید غربت بذات خود ایک ایسی آکاس بیل کی جڑ ہے جسے دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی ڈالیاں پھیلانے کے لیے مزید کسی آبیار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غم کے کالے سائے صدا کے لیے اس کا مقدر اور فکر کی گھنی پرچھائیاں ہمیشہ سے غربت کا نصیب ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اگر خدا ہم سبھی کو ایک جیسی تقدیر سے نواز دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی، لیکن یہ تب کی بات ہے جب ہم آوارہ گردوں کو غربت نام کی دیمک چھو نہیں پائی تھی۔ ہم سب اپنی ایک الگ دنیا میں مست تھے جہاں فکر و غم نام کی کوئی بھی گھنا
سایہ ہمارے بلند کہکوں کی دھوپ کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں صبح زیادہ روشن اور دن کہیں زیادہ کھلے رہتے، جہاں شامیں گلابی اور راتیں سرمئی خوابوں کی آماجگاہ بنی رہتی تھیں۔ میں ایان احمد ایک ایسی ہی دنیا کا باسی تھا، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر توقیر کا نالائق بیٹا۔ رشتے سے پہلے کا سابقہ میرے ابا کے الفاظ میں میرے تعارف کا سدا بہار صیغہ تھا۔ ان کے بقول میرے آوارہ اور لوفر دوستوں کی صحبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم چاروں کے والدین ایک جیسی رائے رکھتے تھے، لہٰذا ہم سبھی دوستوں کے لیے یہ بات ہمیشہ سے ہی ایک معمہ بنی رہی کہ آخر ہم میں سے اب اصل آوارہ اور لوفر ہے کون؟ ایان احمد یعنی میں، اقبال، بالا، راجہ اور جہانگیر عرف مشی، ہم سب ٹاٹ کے پرائمری اسکول سے یونیورسٹی تک نہ صرف ہم پیالہ، ہم نوالہ بلکہ ہم محلہ بھی رہے تھے۔ ہماری دوستی غرض نام کی کسی بھی بیماری سے مبرا تھی، اور ہم سبھی کو ایک دوسرے کے ماں باپ کی اپنے بارے میں تمام زرعی آراء کا بچپن سے ہی بخوبی علم تھا، لیکن ہم نے کبھی اپنے بارے میں ایسی کسی رائے کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ہم جو تھے بس تھے، اور زمانے سے ہمیں بس یہی درکار تھا کہ جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر ہمیں قبول کیا جائے۔ میرے ابا سرکاری اسکول کی ہیڈ ماسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد بس ایک ہی ارمان دل میں بسائے جی رہے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے کمیشن پاس کر کے بڑے ماسٹر اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہو جائیں تاکہ ان کی زندگی کی سب سے دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔ مجھ سے بڑا ریحان احمد تو پھر بھی کسی نہ کسی طور پر محنت کر کے 16 جماعت پاس کر چکا تھا، اور اب ابا کے حکم اور خواہش کی تعمیل میں دن بھر پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے چکر کاٹتا رہتا تھا۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ پروفیسری میرے بس کا روگ نہ تھی۔ مجھے تو اپنی کلاس کے پروفیسروں کو دیکھتے ہی خلجان سا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر میرے ابا پر ہی کیا منحصر اس کالونی میں ہم سبھی نوجوانوں کے والدین اپنی اولاد سے اپنی ہی کسی حسرت ناتمام کی تکمیل چاہتے تھے۔ بالے کے ابا کسی سرکاری ورکشاپ میں مکینک تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ بالا اسی ورکشاپ میں ہیڈ مستری لگ جائے۔ راجہ کے ابا کلرک تھے، اور وہ دن رات اسی فکر میں دبلے ہوئے جا رہے تھے کہ جانے کب ان کا بیٹا بی اے کرنے کے بعد انہی کے محکمے میں کم از کم سپرنٹینڈنٹ بھرتی ہوگا۔ جہانگیر مشی اور جاوید مٹھو کے ابا محکمہ صحت میں ڈسپنسر تھے، اور دونوں میں ہی سارا سال اسی بات پر ٹھنی رہتی تھی کہ پہلے کس کا سپوت ہسپتال میں انچارج ڈسپنسر کی کرسی سنبھالے گا۔ جانے یہ والدین اپنی زندگی کی تمام ناکامیوں کے داغ اپنے بچوں کی خواہشات کے خون سے ہی کیوں دھونا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ہم سبھی کے والدین کی خواہشات معصوم اور ہماری دسترس سے زیادہ دور بھی نہ تھیں، لیکن ہماری بد نصیبی یہ تھی کہ ہمارا خمیر بابو کالونی کی مٹی سے کوسوں پرے گوندا گیا تھا۔ اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ ہمارا نصیب تھا، اگر کچھ قابل تعزیر تھا تو وہ قسمت تھی جس نے ہمیں ان معصوم خوابوں کی بھٹی میں جھونک تو ڈالا، مگر خود ہمارے اندر خواب گر بننے کی صفت پیدا کرنا بھول گئی۔ گھر میں میرے علاوہ مجھ سے بڑا ریحان اور مجھ سے چھوٹی رافعہ تھی، جس کی صبح ہم دونوں بڑے بھائی کے نام کی ورد سے شروع ہوتی اور رات مجھے ابا کے غیظ و غضب سے بچانے میں صرف ہو جاتی تھی۔ امی بالکل ویسی ہی ڈھان پان سی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگانے والی ہزاروں لاکھوں امیوں جیسی تھی، جنہیں آخر وقت تک یقین ہوتا ہے کہ ان کا ہونہار سپوت دنیا کی تمام تر توقعات کے باوجود ایک دن سکندر اعظم کی طرح فاتح بن کر لوٹے گا۔ ویسے اس معاملے میں ریحان کافی ہوشیار واقع ہوا تھا، اور وہ اپنی روایتی مسکینی اور عاجزی کے بدلے رافعہ اور مجھ سے ہمیشہ کچھ زیادہ نمبر سمیٹ کر امی کا لاڈلا بنا رہتا تھا۔ ابا بھی ریحان سے اپنی ہر آس جوڑے بیٹھے تھے، کیونکہ اس نے خاصے اچھے نمبروں کے ساتھ ایم اے پاس کر لیا تھا، اور امید یہی تھی کہ جلد یا بدیر وہ ابا کے خوابوں میں رنگ بھرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ باقی رہا میں، تو میری زندگی تو کٹ ہی رہی تھی۔ بی اے کے پرچے ختم ہونے کو تھے، اور ہم سب حسب معمول کیفے فراق میں اپنی مخصوص میز کے گرد سر شام سے ہی سر جوڑ کر بیٹھے رہتے تھے۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، اور بوندیں کیفے فراق کی ٹین کی چھت پر کسی بے ترتیب تال کے سرگم بکھیر رہی تھیں۔ چچا فراق کے کیفے کی ایک اور مخصوص نشانی، یعنی ان کے ابا کے دور کا گرامو فون بھی ہمیشہ کی طرح بلیک اینڈ وائٹ دور کے نغموں
کہ سر بکھیر رہا تھا۔ ہم اکثر چچا کو چھیڑا کرتے تھے کہ اب اس سے گراموفون سے ان گلوکاروں یا مغنیاؤں کے گیتوں کے بجائے ان کی چیختی روحوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لہٰذا خدا کے لیے اسے بدل ڈالیں۔ مگر بدلے میں ہمیشہ ہمیں چند ناقابل اشاعت قسم کے کلمات سننے کو ملا کرتے تھے۔ اس بھیگی شام میں بھی گراموفون چرچرا رہا تھا: اے میرے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے دل بھر گیا، ڈھونڈ لے اب کوئی نیا گھر۔ راجا نے کل رات کی بچائی ہوئی سگریٹ کے ٹوٹے سے آخری کش باقاعدہ کشید کیا اور سگریٹ فضا میں اچھال دی۔ ہاں یار، اب تو دل یہی کہتا ہے کہ کہیں اور چلا جائے۔ بھیا، ہمارا تو اب اس بابو کالونی میں دل نہیں لگتا۔ بالے نے اپنے ہاتھ کی پرانی کیمی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ یار، بڑی دیر کر دی اس کالج کے کلرک نے، اب تک تو پرچہ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، کہیں مروا ہی نہ دے۔ میں نے 12 لڑکوں سے پیسے جمع کر کے خود اس کے حوالے کیے تھے، کہہ رہا تھا 12 بجے تک پرچہ پہنچا دے گا۔ قریب سے گزرتے کیفے کے سدا بہار منشی مرزا نے بالے کی بات سن لی۔ جتنی محنت اور وقت تم لوگ پرچہ آؤٹ کروانے پر صرف کرتے ہو، اس کا 10% بھی اگر پڑھنے پر لگا دو تو تم سب فرسٹ ڈویژن میں آ جاؤ۔ مرزا آگے بڑھ گیا۔ مشی نے اپنی اداسی بھری نگاہیں اٹھائیں۔ یار، تم لوگوں کو اپنی پڑی ہے، کسی کو میرے اردو کے پرچے کی فکر نہیں۔ یقین کرو، اس بار میرے ابا کم نمبر آنے پر میری جان ہی لے لیں گے۔ مشی کی پریشانی بالکل بجا تھی۔ اس کے ابا محلے کے جز وقتی شاعر بھی رہ چکے تھے اور ان کا بیٹا پچھلی بار پرچے میں اقبال کا مشہور شعر کچھ اس طرح لکھ آیا تھا: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، نیل کے ساحل سے لے کر تابخار کاشگر۔ ہم سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ راجا نے اس کی ہمت بندھائی: فکر نہ کرو، مجھے پورا یقین ہے نمبر دیتے وقت ممتحن تمہارے شعری وزن کی داد ضرور دے گا۔ شاباش۔ بالے نے ایک گہری سانس لی۔ آخری وارننگ تو مجھے بھی گھر سے مل چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ محمود غزنوی 17 حملوں کے بجائے ایک ہی بار جی کڑا کر سومنات کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تو تاریخ پر کیا فرق پڑ جاتا۔ کم از کم میں تو ان 17 تاریخوں کے جھنجھٹ سے نکل پاتا۔ ہر بار کہیں نہ کہیں ان سن اور تاریخوں کے جھمیلے میں چوک جاتا ہوں۔ سنو لفنگو، کیا ضروری ہے ہر رات تم لوگوں کو باقاعدہ اعلان کر کے گھروں کو بھیجا جائے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تم لوگوں کے گھروں سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر سب یہی کہیں گے فراق تم لوگوں کو بگاڑ رہا ہے۔ راجا نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ فکر نہ کرو چاچا، اب ہمیں مزید بگاڑنا ممکن نہیں۔ ہم سب کیفے سے باہر نکلے تو بارش کچھ تھم سی گئی تھی، لیکن ہوا میں موجود نمی کے قطرے جھونکوں کے ساتھ ہمارے چہروں پر شبنم بکھیرنے لگے۔ میں نے بالے اور راجا کو یاد دلایا کہ صبح آخری پرچہ ہے، لہٰذا وہ مجھے وقت سے گھر سے لیتے چلیں۔ گلی کے نکڑ پر میں نے ان سب کو رخصت کرتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور گلی میں داخل ہوتے وقت دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ ابا سو چکے ہوں۔ زمین سے کچھ کنکر چن کر میں نے وقفے وقفے سے 3 کنکر صحن میں آہستگی سے اچھال دیے۔ یہ میرے اور مجھ سے چھوٹی رافعہ کے درمیان بہت پرانا اشارہ مقرر تھا۔ کنکر صحن میں گرنے کی آواز سن کر وہ چپکے سے صحن کے اندر دروازے کی چرخنی اندر سے کھول دیتی تھی، کیونکہ ابا کے فرمان کے مطابق ٹھیک عشاء کی نماز کے بعد گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ رافعہ کو میری اسی غیبی امداد پر بچپن سے لے کر اب تک درجنوں مرتبہ ابا سے سخت ڈانٹ پڑ چکی تھی، لیکن وہ بھلا اپنے انو بھائی کو رات کا کھانا کھلائے بغیر کب سکون کی نیند سو سکتی تھی، لہٰذا ہر بار اسی بیچاری کو ابا کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ تیسرے پتھر کے چند لمحوں بعد صحن میں قدموں کی دھیمی سی آواز ابھری اور پھر رافعہ نے دھیرے سے دروازہ کھول دیا۔ آیان بھائی، آپ آج بھی اتنی دیر سے آئے ہیں؟ پتہ ہے ابا کتنے غصے میں تھے؟ میں نے کندھے اچکائے۔ یہ کوئی نئی بات ہے؟ مغل اعظم کا پارا ہمیشہ ہی بلند رہتا ہے۔ رافعہ نے مجھے گھورا۔ انو بھائی، بری بات۔ ارے یار، ہم مغل ہیں تو ابا مغل اعظم ہی ہوئے نا اس گھر کے۔ اچھا، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا پھر یوں ہی میرا سر کھاتی رہو گی؟ رافعہ جلدی سے باورچی خانے کی طرف پلٹی۔ 3 مرتبہ گرم کر چکی ہوں۔ وہ پڑھاکو پروفیسر کہاں ہے؟ سو گیا کیا؟ میں نے باورچی خانے میں پڑی چوکی گھسیٹی اور وہیں بیٹھ گیا۔ رافعہ نے سالن گرم کر کے چولہے کو آگ دکھائی۔ اس طرح پکارتے ہیں اپنے بڑے بھائی کو؟ پورے 1.5 سال بڑے ہیں ریحان بھائی آپ سے۔ سب تاریخ پیدائش کا چکر ہے۔ 1.5 سال پہلے میں پیدا ہوا ہوتا تو آج میں بڑا ہوتا۔ میں نے پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ بھائی، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ پتہ ہے ابا آپ کی تعلیم اور نوکری کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، اور امی تو آپ کی فکر میں پہلے سے بھی آدھی رہ گئی ہیں۔ آخر آپ ان دونوں کی بات پر کان کیوں نہیں دھرتے؟ میں نے چڑھ کر ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے چھوٹی، اب تو میری نانی اماں بننے کی مشق شروع نہ کرو۔
یہ کام امی ابا کے لیے ہی چھوڑ دو اور مجھ سے جو بن پڑا میں کرتا ہوں، لیکن اگر ابا یہ سمجھتے ہیں کہ بی اے کرتے ہی وزیر اعظم لگ جاؤں گا تو یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ آخر تم سب یہ بات سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ یہ سرکاری بابوگیری میرے بس کا روگ نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتی یہ سرکار کی 24 گھنٹے کی غلامی۔ اس قربانی کے لیے ریحان موجود ہے، بکرا بننے کے لیے، مجھ کو تو تم لوگ بخش ہی دو۔ میری آواز بلند ہوتے دیکھ کر رافعہ نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچانک میرے عقب میں ابا کی گرجتی ہوئی آواز سے ماحول کانپ سا گیا۔ مل گئی فرصت گھر آنے کی؟ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی صاحبزادے؟ ابھی تو آدھی رات باقی پڑی ہے آوارہ گردی اور لوفر گیری کرنے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون سا وقت ہے گھر واپس آنے کا؟ یہ گھر ہے یا کوئی سرائے؟ رافعہ جو پہلے سے ہی گھبرا کر کھڑی ہو چکی تھی، اس نے مجھے نظروں ہی نظروں میں کھانا جلدی ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ میں بادل نخواستہ پانی کا ایک لمبا سا گھونٹ لے کر کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوٹی جانتی تھی کہ ابا کے قہر و غضب سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ فی الوقت ان کی آگ برساتی نظروں سے دور ہٹ جایا جائے۔ ابا کی آواز سن کر اندر سے امی اور ریحان بھی بوکھلائے ہوئے باہر نکل آئے۔ میں سر جھکا کر چھت کی سیڑھیوں کی جانب بڑھتا اوپر اپنے جز وقتی گودام اور کل وقتی اس کمرہ نما میں جا کر پڑ رہوں جو بچپن سے اب تک میری آخری پناہ گاہ تھا، لیکن میرا قدم اٹھتے ہی ابا ایک بار پھر زور سے چلائے، کہاں چل دیے؟ رکو، آج ایک بات کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ریحان اور چھوٹی نے گھبرا کر امی کی طرف دیکھا، میرے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ راتوں کو دیر تک غائب رہنے پر ڈانٹ پڑ چکی تھی، لیکن آج مغل اعظم کا پارا واقعی ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ امی نے کمزور سی مدافعت کرنے کی کوشش کی، اب جانے بھی دیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح بات کر لیں گے۔ ابا پھر گرجے، خبردار، آج کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ اور رافعہ کی ماں، تمہاری اس طرفداری نے اس لوفر کو آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ لوگ میری پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں کہ یہ سارے زمانے کو اصولوں کا سبق دینے والے ماسٹر توقیر کی اپنی اولاد اس کے کہے میں نہیں ہے۔ ہاں تو میاں، آج صاف صاف بتا ہی دو کہ کب تک یوں ہی ہمارے سینوں پر مونگ ڈلتے رہو گے؟ تمہاری یہ آوارہ گردیاں کب ختم ہوں گی؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، امی نے ابا کے عقب سے مجھے گھور کا خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ریحان نے بھی غیر محسوس طور پر ہاتھ جوڑے تو میں نے ہتھیار ڈال دیے، جی کوشش کروں گا کہ آئندہ دیر نہ ہو، لیکن میرا یہ کہنا ہی غضب ہو گیا۔ آتش فشاں پھٹ پڑا، کوشش؟ بہت خوب، سنتی ہو رافعہ کی ماں، ابھی بھی یہ لوفر صرف کوشش کرے گا، آج اس کی ہڈی پسلی ایک نہ کی تو میرا نام توقیر احمد نہیں۔ ابا اپنی چھڑی سنبھال کر میری طرف لپکے، امی جلدی سے ان کی راہ میں مزاحم ہو گئیں اور چھوٹی نے فوراً لپک کر ابا کی چھڑی پکڑ لی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابا صحن میں ٹھیک وہاں کھڑے تھے جہاں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ایک چھوٹی سی دیوڑی بنی ہوئی تھی، لہٰذا میرے پاس کمرے کی طرف بڑھنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ امی اور رافعہ ابا کی منت سماجت میں مصروف تھیں، لہٰذا میرے پاس گھر سے باہر نکل جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں صحن کا دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل گیا۔ پہلے تو سوچا کچھ دیر یہیں گلی میں کھڑے رہ کر اس لاوے کے سرد ہونے کا انتظار کروں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے ابا کے چلانے کی آواز آئی، ریحان دروازہ بند کر دو، ایک رات باہر کی ہوا کھائے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس بدمعاش کے۔ گھر کے اندر کچھ دبا دبا احتجاج ابھرا، لیکن پھر آخرکار اندر سے صحن کے دروازے کی چٹخنی چڑھائے جانے کی آواز گلی میں گونجی۔ میں جانتا تھا کہ مغل اعظم اپنے فیصلے واپس لینے کے عادی نہیں ہے۔ لمحے بھر میں میرے مغل خون نے بھی جوش مارا۔ ٹھیک ہے، اگر مغل شہنشاہوں کو دیس نکالا جانے کی عادت ہے تو مغل شہزادے بھی اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کر خاک چھاننے کا ہنر جانتے ہیں۔ سو میں نے بھی ابا کے اس 2 کمروں کے سرکاری کوارٹر کی ریاست کو ٹھکرا کر رات گزارنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جزیرہ اس لیے کہ فی الحال تو سارا شہر بارش کے بہتے پانی کی وجہ سے ایک چھوٹے دریا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ کے کالر کھڑے کر لیے کیونکہ تیز بوندوں نے ایک بار پھر زمین کو جل تھل کرنے کے لیے سازش باندھ لی تھی۔ جانے بارش کا واسطہ ہمیشہ غریب کے کچے گھروندے سے ہی کیوں ہوتا ہے، یا پھر عمرہ کے محلوں پر برسنے والی بارش شاید کوئی اور ہوتی ہوگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کالونی سے نکل کر سڑک کے اگلے چوراہے سے متصل سڑک پر واقع بالے کے ابا کے گیراج چلا جاؤں، لیکن جانے کالونی سے نکلتے ہی میرے قدم خود بخود کیفے فراق کے باہر بچھے لکڑی کے بینچ نما تختوں کی جانب کیوں بڑھتے گئے۔
کیفے کے لکڑی سے بنے چاروں دروازے تو بند تھے، لیکن کھڑکیوں سے چھن کر سڑک پر گرتی روشنی کے مستطیل ٹکڑے اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ اندر صبح کے ناشتے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ کیفے فراق کی حلوہ پوری سارے شہر میں مشہور تھی، اور صبح منہ اندھیرے ہی شہر سے باہر موجود سیمنٹ کی فیکٹری کو جانے والی پہلی شفٹ کی بہت سے مزدور یہیں سے ناشتہ کر کے صبح 6 بجے والی بس پکڑتے تھے۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ میں ٹین کی چھت والے برآمدے کے نسبتاً خشک حصے میں پڑے ایک تختے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر سے چائے کی سوندھی اور کچھ بے چین سی کر دینے والی مہک باہر کیفے کے برآمدے تک آ رہی تھی۔ اگر صبح کا واحد تعارف روشنی اور سورج کے طلوع ہونے سے ہی تھا تو ابھی صبح ہونے میں کافی دیر باقی تھی۔ میں کچھ دیر تک بینچ پر لیٹا سڑک پر گرتی بوندوں کے فنا ہونے کا کھیل دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کب نیند کی روٹھی پری میری پلکوں کے مورچل سے آ کر لپٹ گئی اور میں نے آنکھیں موند لیں۔ شکر ہے ہم غریبوں کو امیروں کی طرح نیند خریدنی نہیں پڑتی۔ مجھے سوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دھیرے سے میرا شانہ ہلایا ہو۔ چند لمحوں کے لیے میں بھول گیا کہ میں اپنے گھر میں نہیں، سڑک کنارے سو رہا ہوں۔ مجھے لگا جیسے حسب معمول دیر تک سونے کی وجہ سے چھوٹی مجھے چھت پر جگانے آئی ہے۔ میں نے نیند میں اپنا غصہ نکالا۔ کیا مصیبت ہے، سونے دو نا۔ معافی چاہتا ہوں برگزار، وہ دراصل میں ادھ کھلی پلکوں سے میں نے اپنے سامنے بارش میں شرابور ایک بزرگ کو پریشان کھڑے دیکھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری ہی کچھ ایسی آن پڑی تھی۔ گھر والی اور میری بچیاں میرے ساتھ ہیں اور بارش ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ سڑک کے کنارے ایک عورت اور 2 لڑکیاں ہاتھ میں کپڑے کی چند گٹھیاں تھامے ٹین کے ایک صندوق کے قریب کھڑی خود کو بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ماں اور ایک لڑکی باقاعدہ برقعے میں اور دوسری لڑکی نے بھی مناسب پردہ کر رکھا تھا، لیکن تیز ہوا کے تھپیڑے انہیں بار بار سر کا پلو ٹھیک کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سر کا پلو عورت کا سائبان ہوتا ہے، لیکن طوفان کو بھی تو سدا ہی سائبانوں سے سرکار رہا ہے۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے حواس بحال کیے۔ جی فرمائیے۔ بزرگ نے اپنی بات کا سلسلہ جوڑا۔ دراصل ہم لوگ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نور پور کی گاڑی سے اترے ہیں۔ ٹرین کو کل شام 5 بجے اس شہر کے پلیٹ فارم سے لگنا تھا، لیکن سیلابی پانی کی وجہ سے رات 3 بج گئے اور یہ اب پہنچی ہے۔ جنہوں نے ہمیں اسٹیشن لینے آنا تھا وہ نہ جانے کب تک ہمارا انتظار کرنے کے بعد واپس جا چکے ہیں۔ میں اس شہر میں نوارد ہوں، تانگے والے کو جو پتہ زبانی آتا وہیں بتا دیا، لیکن یہاں اترنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم کسی غلط جگہ اتر گئے ہیں۔ یہ سادات محلہ نہیں ہے؟ سادات محلہ یہاں سے زیادہ دور تو نہیں، لیکن آپ اس برستی بارش میں خواتین کو لے کر وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ میری بات سن کر بزرگ نے کچھ تامل کیا۔ میاں اسی لیے تو تمہیں سوتے سے جگایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم دن بھر کی مشقت کے بعد ہی یوں لمبی تان کر سوئے ہوگے، لیکن اگر تمہیں ہمیں سادات محلے کے اس مکان تک پہنچا دو تو میں معقول مزدوری دوں گا تمہیں۔ مجھے کیفے کے باہر یوں بینچ پر سوتا دیکھ کر شاید وہ مجھے کیفے کا ہی کوئی ملازم یا مزدور سمجھے تھے۔ ان میں سے ان کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ اس وقت میرا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا، یا شاید میں نے فٹ پاتھ سے لگے جس بینچ پر اپنا بستر بنا رکھا تھا، اس مقام نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر میں اسی حلیے میں کسی 5 ستارہ ہوٹل کے کمرے میں سو رہا ہوتا تو لوگ اسے میرا برتکلف برتاؤ، نان فارمل بیہیویئر گردانتے۔ شاید ہمارے ظاہری حلیوں سے کہیں زیادہ ہمارے آس پاس کا ماحول ہمارے تعارف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں دبی کاغذ کی وہ پرچی پکڑ لی جس پر سادات محلے کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ مکان نمبر 13، گلی نمبر 7، سادات محلہ۔ پرچی کی دوسری جانب کسی تنویر علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ چلیے، میں نے بڑے میاں کا جواب سنے بغیر قدم بڑھا دیے۔ پیچھے سے ان کی کمزور سی آواز ابھری، میاں صندوق تو اٹھا لو۔ میں نے ایک لمبی سی سانس بھری اور دل ہی دل میں خود کو کوسا، برے پھنسے آیان میاں، اور لو سڑک کے کنارے کھلی فضا میں سونے کے مزے۔ میں نے بادل نخواستہ سڑک پر پڑا ٹین کا صندوق اٹھایا۔ جانے کیا پتھر ڈال رکھے تھے بڑے میاں نے صندوق میں۔ توقع کے خلاف وزن کی زیادتی کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے میرے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ چہرے کو نقاب میں چھپائے ہوئے بنا برقعے والی لڑکی کھڑک کر بولی، ٹھیک سے اٹھاؤ، بہت نازک اور قیمتی چیزیں ہیں اندر، کہیں گرا نہ دینا سب کچھ۔ غصے سے میرے خون کا بہاؤ تیزی سے میری کن پٹیوں کی طرف دوڑا۔ جی میں آئی کہ صندوق وہیں سڑک پر
پھینک کر ہاتھ جھاڑ لوں کہ بیوی یہ لو سنبھالو اپنا قیمتی سامان۔ ایان احمد نے آج تک گھر میں اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہیں پیا اور یہ محترمہ صندوق اٹھانے کا درس دے رہی ہیں۔ میں نے زور سے صندوق سڑک پر پٹک دیا۔ سناٹے میں دور تک کسی ایسی آواز گونجی جیسے کسی نے بہت اونچی عمارت سے ملبہ زمین پر پھینک دیا۔ برقعوں کے اندر کچھ ہلچل سی مچی اور لڑکی چلائی، ارے ارے دیکھ کے! لیکن تب تک بڑے میاں میرے برتاؤ کا کچھ نتیجہ اخذ کر چکے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے، میاں تم اس بات کا برا نہ منانا، نادان بچی ہے۔ پھر وہ لڑکی کی طرف پلٹے اور انتہائی غسیلی لیکن دھیمی آواز میں بڑکے، گہنا اب تم کچھ نہیں بولو گی، سمجھ گئی؟ لڑکی نے دبی آواز میں خود سے کچھ بڑبڑاہٹ کی لیکن جواباً کچھ نہ بولی۔ اچھا تو اس نادان بچی کا نام گہنا تھا۔ بڑے میاں نے صندوق کی دوسری جانب کا کنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چلو صاحبزادے، میں تمہارا وزن کچھ ہلکا کیے دیتا ہوں، ہم دونوں اسے اٹھا لیں گے۔ میں نے آہستگی سے ان کا ہاتھ ایک جانب کر کے صندوق خود اٹھایا اور آگے چل پڑا۔ لڑکی نے بڑے میاں سے نظر اور زبان بچاتے ہوئے غصے میں طنزیہ جملہ پھینکا، بڑے نخرے ہیں اس کلی کے بھائی۔ میں نے سنی انسنی کر دی کیونکہ بارش کی وجہ سے بزرگ اب ہلکے ہلکے کانپنے سے لگے تھے۔ ہم سب بارش میں بھیگی سڑک پر چھپ چھپ کرتے قریباً 20 منٹ میں 7-8 محلے پہنچ گئے۔ اینٹ سے چنی گلیوں کے لیمپ پوسٹ ابھی روشن تھے، لہٰذا مطلوبہ مکان ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہیں پیش آیا۔ دوسری ہی دستک پر اندر سے لپکتے جھپکتے ایک 26-27 سالہ نوجوان آنکھوں پر نظر کر چشمہ لگائے برآمد ہوا اور بزرگ کو دیکھتے ہی لپک کر ان سے گلے مل گیا۔ پتہ چلا کہ یہی تنویر علی صاحب ہیں، اور بزرگ جن کا نام شیخ کبیر تھا نورپور کے حالیہ سیلاب میں اپنا سب کچھ ڈبونے کے بعد اپنی مرحومہ بہن کے بیٹے کے پاس ہمارے شہر میں پھر سے ایک نئی زندگی کی ابتدا کے لیے اترے تھے۔ ماموں بھانجا کچھ دیر کے لیے دروازے پر ہی گلے شکوے کرتے رہے اور برقعے والی بڑی عمر کی عورت تنویر کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تو مجبوراً مجھے ہلکے سے کنکار کر انہیں احساس دلانا پڑا کہ ان قیمتی جذبات کا اظہار وہ گھر کے اندر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ میرے کھانسنے پر بڑے میاں چونکے اور جلدی سے اپنی واسکٹ کی جیب میں سے 20-20 کے 2 نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے۔ معاف کرنا میاں، موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ من بہک گیا، میں تو بے دھیانی میں تمہارا نام پوچھنا ہی بھول گیا۔ لو یہ رکھ لو، تم نے اس برسی بارش میں بڑی ہمت دکھائی۔ میں نے روپے ان کے ہاتھ سے لے کر ان کی واسکٹ کی اوپر والی جیب میں ڈال دیے۔ میرا نام ایان ہے اور میں کلی نہیں ہوں۔ میں نے واپس پلٹتے وقت کڑی نظروں سے خود کو کلی کے عہدے پر فائز کرنے والی نادان کو دیکھا اور چل پڑا۔ بڑے میاں چند لمحوں کے لیے تو ہکا بکا سے ہی رہ گئے اور پھر میرے پیچھے لپکے، ارے میاں یہ کیسے؟ میرا مطلب ہے 2 گھڑی ہماری بات تو سن لو۔ لیکن میں رکے بنا اس گلی سے نکل آیا۔ قریبی مسجد سے فجر کی نمازی نکل رہے تھے، مطلب صبح ہونے کو تھی، لیکن گھنے بادلوں اور بارش کی وجہ سے ابھی تک دھند بہت گہرا تھا۔ مرکزی سڑک پر دودھ والے گوالے اور اخباری ہاکر اپنی اپنی سائیکلوں پر بھونپوں بجاتے سڑک پر بہتے پانی میں تیزی سے دوڑتے سام جیسی لکیریں بناتے شہر میں نکل آئے تھے۔ میں بھی پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ کچھ سائیکل سواروں نے سر پر کشتی نما پلاسٹک کی ٹوپیاں اوڑھ رکھی تھیں جو ان کے لیے عارضی چھتری کا کام دے رہی تھی، لیکن کچھ میری طرح سدا کے بے سائبان تھے جنہیں مفلسی کی وجہ سے طوفانوں میں کچھ لٹ جانے کا خوف نہ تھا۔ میں جب کیفے فراق کے نکڑ تک پہنچا تو سیاہ گھٹاؤں کے پیچھے سے ابھرتی دودھیا گلابی روشنی نے ماحول پر کسی کم طاقت والے زرد بلب کا اجالا پھیلا دیا تھا۔ مجھے دور سے ہی ریحان اسی بینچ پر چھتری تانے بیٹھا نظر آ گیا جہاں اب سے گھنٹہ پہلے میں خود محو استراحت تھا۔ ریحان مجھے آتا دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہو گیا، کہاں تھے تم؟ میں ریلوے اسٹیشن اور بالے کا گیراج بھی دیکھ آیا ہوں، یہ کوئی وقت ہے وٹر گشتی کرنے کا؟ ریحان نے بھیگی چھتری کو ہوا میں جھاڑ کر اسے دوبارہ ہم دونوں کے سروں پر تان لیا۔ جانے کیوں مجھے اسٹیشن کا ذکر سن کر غصہ آ گیا۔ کیوں؟ تم مجھے ڈھونڈنے ریلوے اسٹیشن کیوں گئے تھے؟ میرا فی الحال وہاں کلی بھرتی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح ریحان نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا گھر چلو، امی ساری رات تمہاری وجہ سے سوئی نہیں ہے، آج تمہارا پرچہ بھی تو ہے۔ کیوں؟ مغل اعظم نے میرے دیس نکالنے کا فرمان واپس لے لیا ہے کیا؟ مجھے نہیں جانا ہے واپس، جا کر کہہ دو سب کو۔ ریحان نے فوراً گلے میں پڑا ہوا مفلر اتار کر اسے میری کمر کے گرد کس کر پکڑ لیا۔ تمہارے تو اچھے بھی واپس جائیں گے، چلو سیدھی طرح گھر۔ یہ اس کا بہت پرانا اور آزمودہ طریقہ تھا۔ بچپن میں جب میں امی یا ابا کی کسی بات پر روٹھ کر کالونی سے باہر کھیل کے میدان میں شام تک چھپا بیٹھا رہتا تھا تو تب بھی ریحان مجھے ڈھونڈ چکنے کے بعد اسی طرح مفلر، پتلون کی بیلٹ یا کسی رسی وغیرہ سے باندھ کر کھینچتے ہوئے گھر تر لے جاتا اور امی کے حضور پیش کر دیتا تھا۔
اس روز بھی یہی ہوا۔ آس پاس سے گزرتے اجنبی حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ قریباً ایک ہی عمر کے دو لڑکوں میں سے ایک دوسرے کو مفلر سے باندھے کھینچے لے جا رہا ہے اور دوسرا لڑتا جھگڑتا پہلے کے پیچھے روانہ ہے۔ محلے کے چند بزرگ جو نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے، وہ ایک بار پھر وہی برسوں سے دہرایا جانے والا کھیل دیکھ کر زیر لب مسکرائے۔ چند ایک نے ہنس کر ریحان کو داد دی، شاباش ریحان بیٹا، جانے نہ پائے یہ بدمعاش ایان، ذرا کس کے پکڑنا اس شیطان کو۔ تیسرے بڑے میاں منمنائے، آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بھئی یہ ریحان ہی ہے جو اس آفت کو قابو کر سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں گھر کے صحن میں موجود تھے جہاں امی برآمدے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے بنا کچھ کہے تولیے سے میرے بال خشک کرنا شروع کر دیے اور رافعہ جلدی سے دھلے ہوئے کپڑوں کا جوڑا استری کر لائی۔ امی کی نان اسٹاپ نصیحتوں کا پٹارا کھل چکا تھا۔ انو کیوں ستاتا ہے اپنی ماں کو ہر وقت؟ بات کیوں نہیں مان لیتا اپنے ابا کی؟ وہ تیرے بھلے کے لیے ہی تو کہتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے آگے کہے جانے والے جملے اپنے دل میں دہرانا شروع کر دیے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کا دشمن نہیں ہوتا، تو نہیں جانتا کہ انہوں نے کس مشکل سے تم تینوں کی پرورش کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آخر میں امی نے ایک بار پھر ابا کی ان قربانیوں کا ذکر کیا جو ہم تینوں بچوں سے ابھی تک پوشیدہ تھیں۔ میں حسب معمول ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد گلی میں پٹ پٹیا کا سائلنسر گرانے لگا۔ میرے ابا کے ڈر سے وہ صرف ایک بار ہارن دے کر پھر وقفے وقفے سے موٹر سائیکل کو صرف ریس دیتا رہتا تھا، لیکن آج ابا صحن میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ویسے بھی جس رات دیر سے ان کا مجھ پر قہر نازل ہوتا تھا، اس کی اگلی صبح وہ میرا سامنا کرنے سے گریز ہی کرتے تھے۔ امی مجھے زبردستی ناشتہ کراتی رہ گئیں اور میں بھاگم بھاگ بالے کے ساتھ یونیورسٹی پہنچا۔ اردو میرے لیے ہمیشہ ہی سے بہت سہل تھی، شاید اردو میڈیم ہونے کا بس یہی ایک فائدہ ملا تھا مجھے، جبکہ بالے اور راجہ کا پرچہ کچھ خاص نہیں ہوا۔ حسب معمول گھر واپسی پر راجہ اور بالے میں یہی بحث ہوتی رہی کہ جانے ممتحن کو ان سے آخر کیا ایسی دشمنی تھی۔ جب وہ میر اور سودا پڑھ کر جاتے تھے تو پرچے میں غالب ہوتا، اور جس دن غالب کا دیوان گھول کر پینے کے بعد پرچہ دینے بیٹھتے تو اقبال وہاں براجمان ملتے۔ ان دونوں نے طے کر لیا کہ آئندہ وہ دماغ کے بجائے کوٹ اور واسکٹ کی جیبوں میں ان شاعروں کی سوانح عمریاں اور کلام بھر کر لے جائیں گے۔ بارش کچھ تھم چکی تھی، لیکن گھٹائیں اب بھی آسمان پر ایک دھانی آنچل اوڑھے ہوئے تھیں، ایسا آنچل جس کے کناروں پر سرمئی رنگ کی گوٹا کناری جڑی ہوئی تھی۔ بالے نے راستے میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ ایسے قاتل موسم میں کیفے فراق سے ادھار گرم سموسے اور چائے پیے بنا گزارا کرنا گناہ کبیرہ ہوگا، لہٰذا ہم سب اپنے گناہ بخشوانے کیفے فراق جا پہنچے۔ مجھے دور سے دیکھتے ہی کیفے کا منشی مرزا زور سے چلایا، ارے یہ رہا اپنا ایان بھائی، یہ صاحبان بہت دیر سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے مرزا کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر دوڑائی۔ سامنے والی میز سے دو افراد اٹھ کر پلٹے، وہ گزشتہ رات والے شیخ صاحب اور تنویر تھے۔ میں ان دونوں کو وہاں اپنا انتظار کرتے دیکھ کر کچھ چونک سا گیا، لیکن شیخ صاحب مجھے دیکھتے ہی کچھ اس وارفتگی سے میری جانب لپکے جیسے ہماری برسوں کی شناسائی ہو۔ یہ کیا میاں، تم تو رات ناراض ہو کر یوں چل دیے کہ پھر دوبارہ پلٹ کر خبر نہ لی؟ سچ پوچھو تو مجھے شرمندگی کے مارے ساری رات نیند نہیں آئی، اور صبح ہوتے ہی تنویر میاں کو لے کر تمہاری تلاش میں نکل پڑا۔ بھلا ہو ان مرزا صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہیں روک کے رکھا، ورنہ ہم تمہارے گھر جانے والے تھے۔ میرے دوستوں نے بھویں اچکا کر مجھ سے بڑے میاں کا تعارف پوچھا، اور پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی شیخ صاحب نے رات کا تمام ماجرا منو ان بیان کر دیا۔ میں نے درمیان میں بڑی کوشش کی کہ وہ کلی والا حصہ حذف کر جائیں، مگر کہاں جناب، وہ بھی پوری کہانی سنا کر ہی دم لینے کو رکے۔ درمیان میں راجہ، بالا اور منشی جان بوجھ کر میرا ریکارڈ لگانے کے لیے ٹہکے دیتے رہے۔ اچھا، تو انو نے آپ کا بکس بھی گھر پہنچایا؟ کمال ہے بھائی، کچھ بھی کہو، ہمارا ایان ہے بڑا فرمانبردار اور سعادت مند بچہ، کلی ہو تو ایسا مزہ آ گیا۔ آخر میں تینوں شیطان یک زبان ہو کر بولے، جیتے رہو بیٹا ایان، ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ شیخ صاحب اپنی ہی دھن میں بھولے جا رہے تھے۔ ہاں ہاں، تم سب کو اپنے دوست پر فخر ہونا چاہیے، آج کل کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے۔ میں نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے اپنے گروہ کی جانب دیکھا اور شیخ صاحب سے پوچھا، آپ نے صرف میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا، لیکن شیخ صاحب اپنی ہی بات پر اڑے رہے اور آخر کار بڑی مشکل سے یہ وعدہ لے کر واپس پلٹے کہ میں پہلی فرصت میں ان کی طرف حاضری دوں گا۔ میری طرف سے راجہ اور بالے نے بڑی خوشی و خضی سے انہیں یقین دلایا کہ مجھے شیخ صاحب کی طرف لے کر آنا اب ان کی ذمہ داری ہے، لہٰذا وہ بے فکر ہو کر گھر جائیں اور ہماری آمد کا انتظار اور استقبال کی تیاری کریں۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے دوست نما دشمنوں کی طرف پلٹا۔
یہ سب کیا تھا؟ تم لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ کیا ضرورت تھی ان کے سامنے یہ ساری بکواس کرنے کی؟ لیکن وہ تینوں میری کوئی بات سنتے تب نہ۔ وہ بامشکل اپنے کہکوں کو روک روک کر مجھے کریدتے رہے۔ اچھا انو، یہ تو بتا یار، وہ تھی کیسی جس نے تجھے کلی کا لقب دیا؟ ہاں بیٹا، ہم سب سمجھتے ہیں تیری اس خدمت خلق کو۔ بنیے گا بیٹا، کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے ضرور، کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ سچ بتا، کیسی دکھتی تھی وہ؟ اور وہ بڑی والی کیسی تھی؟ میرا پارا اب آسمان کو چھونے لگا تھا۔ آخرکار میں پھٹ پڑا۔ کیا بتاؤں کیسی دکھتی تھی وہ؟ دونوں درجن گز بھر ٹینٹ نما برقعوں اور چادروں میں ملبوس تھی۔ آنکھ بھی بس ایک ہی اور بقدر ضرورت باہر نکال کر رکھی تھی۔ بس ہو گئی تسلی یا مزید کچھ بتاؤں؟ میری بات سنتے ہی ان تینوں کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کیا برقعے میں؟ دت تیرے کی! ہم سب جانتے تھے کہ ہماری زندگیوں میں ایسی کسی شٹل کاک برقعے والی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگلے چند روز نتیجہ نکلنے تک ہماری چھٹیاں تھیں، لہٰذا میں نے راجا اور بالے کو سختی سے منع کیا کہ خبردار جو کسی نے مجھے صبح 11 بجے سے پہلے جگانے کی کوشش کی۔ لیکن کچھ خواب ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ میں بھی اگلی صبح جانے کے خواب کی نیلگوں وادی میں بھٹک رہا تھا کہ اچانک میرے خوابوں کے ریزہ گر کی آواز گونجی۔ ایان کے بچے، چلو اٹھو، ابا نیچے بلا رہے ہیں تمہیں۔ میں نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ ریحان کسی منکر نکیر کی طرح میرے سر پر کھڑا میرا کاندھا ہلا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ چھٹی کے دن بھی ٹھیک سے نیند پوری نہیں کرنے دینا کبھی۔ تم نیچے چلو، ابا ساری نیندیں پوری کروائیں گے تمہاری۔ میں نیچے اترا تو ابا صحن میں یوں بے چینی سے ٹہل رہے تھے جیسے میرا BA کا نتیجہ اعلان ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہو گیا ہو۔ مجھے دیکھ کر ان کی تیوری چڑھ گئی۔ یہ وقت ہے تمہارے جاگنے کا؟ دوپہر ہونے کو ہے۔ میں چپ رہا۔ ابا نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ تمہارے پرچے ختم ہو گئے ہیں؟ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ جی نتیجہ آ جائے تو پھر کچھ سوچوں گا۔ وہ تیزی سے میری طرف مڑے۔ کیا مطلب؟ کیا نتیجہ آئے گا؟ نتیجہ آنے سے اگلے 3 ماہ یوں ہی سارے دن چڑپائی توڑتے رہو گے؟ جانتے ہو، جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میں صبح 4 بجے اٹھ کر پہلے اخبار بانٹتا تھا اور پھر صبح سے شام تک 3 ٹیوشنز پڑھانے جاتا تھا۔ چھٹیاں بھی کبھی ضائع نہیں کی تھی میں نے۔ میں نے بیزاری سے ایک لمبی سانس بھری اور برآمدے میں پریشان سی بیٹھی امی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا کہ وہ مجھے اگلے 2 گھنٹے کے بیزار کن لیکچر سے بچائیں، لیکن آج وہ بھی بے بس سی نظر آ رہی تھیں۔ آخر پونے گھنٹے کی نصیحت آمیز خطاب کے بعد ابا نے حکم صادر کر دیا کہ چونکہ ریحان نوکری کی تلاش میں صبح سے شام کرتا ہے، لہٰذا گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کے لیے مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن مصیبت تو یہ تھی کہ میں نے آج تک کوئی کام کیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال امی اور رافعہ کے اشاروں پر میں خاموش کھڑا رہا۔ مغل اعظم فرمان سنانے کے بعد گھر سے نکل گئے، لیکن مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈال گئے۔ میری نیند اڑ چکی تھی اور مجھے فوری طور پر اپنے 3 کی کابینہ سے مشورہ کے لیے کیفے فراق جانا پڑا، لیکن وہاں بھی ریسٹورنٹ کا خالی ہال میرا منتظر تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے خود ہی تو سب دوستوں کو اپنی نیند میں مداخلت نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ کر چچا فراق میری میز کی طرف چلے آئے۔ آج وہ باقی 3 لفنگے نظر نہیں آ رہے۔ اور میاں، 325 کا ادھار چڑھ چکا ہے کھاتے میں، پیسے کب دو گے؟ میں نے دکھی نظروں سے چچا کو دیکھا۔ ایک تو میں پہلے ہی ابا کی وجہ سے اتنا پریشان ہوں، اوپر سے آپ بھی میرا جی جلا رہے ہیں۔ میری رونی شکل دیکھ کر چچا فراق حسب معمول اپنا سارا ادھار بھول گئے۔ کیا ہوا؟ کیا پھر توقیر احمد نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ بھئی دنیا بدل گئی ہے لیکن ان کی ہیڈ ماسٹری نہیں گئی۔ اچھا چلو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گرما گرم چائے پیو اور میں تمہارے لیے فریش کریم رول بھجواتا ہوں۔ ایسے ہی تھے ہمارے چچا فراق، باہر سے پتھر اور اندر سے ریشم، بالکل کسی اخروٹ کی طرح۔ کچھ ہی دیر میں وہیں بیٹھے چائے اور فریش رول کے ساتھ اپنا غم غلط کر رہا تھا کہ اچانک باہر کچھ ہنگامے کی آوازیں ابھری۔ میں نے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو کیفے کے منشی مرزا کو 3 ہٹے کٹے مشٹنڈے لڑکوں کے ساتھ الجھتے پایا۔ میں لپک کر باہر نکلا تو سب سے آگے والا لڑکا مرزا کے گریبان پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے مرزا کا گریبان چھڑا لیا اور مرزا سے پوچھا، یہ کیا چاہتے ہیں مرزا؟ لیکن مرزا بیچارے کی حالت ایسی تھی کہ اس وقت وہ صرف ہوں ہاں کر ہی رہ گیا۔ لیکن لڑکوں کا سرغنہ شاید ایسی مداخلت کا عادی نہیں تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو کر گرایا، اپنے کام سے کام رکھو ورنہ تمہاری بھی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ میں نے کچھ جواب دیے بنا مرزا کو ایک ہاتھ سے دھکیل کر پیچھے کر دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر پہلے مجھ سے ہی نمٹ لو، اس کے بعد وقت بچے تو مرزا کی ہڈیاں بھی گن لینا۔ ان تینوں کے چہرے زخم کھائے سانڈ کی طرح تن گئے۔ سرغنہ نے میری جانب قدم بڑھایا، لیکن تبھی نہ جانے کس طرف سے چچا فراق ہانپتے کانپتے ہمارے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں 500 کے 3 نوٹ تھے جو انہوں نے سرغنہ کی جیب میں ڈال دیے اور لڑکے سے بولے، معاف کرنا شوکت بیٹا، ذرا دیر ہو گئی، دراصل میں تمہارے ہی کام کے ساتھ والے دکاندار کے پاس گیا تھا، چلو اب غصہ تھوک دو، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ لیکن شوکت نامی سرغنہ کی آنکھوں سے اب بھی شعلے نکل رہے تھے۔
یہ خدائی خدمتگار کون ہے چچا؟ کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ یہاں کس کی حکومت چلتی ہے؟ چچا فراق نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ جانے دو شوکت بیٹا، یہ بھی اپنا ہی بچہ ہے، اسے ان معاملات کی خبر نہیں، میں اسے سمجھا دوں گا۔ شوکت کی قہر برساتی نظریں اب بھی مجھ پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ تم ہی سمجھا دو تو اچھا ہے، اور جتنی جلدی سمجھ جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ میں نے سمجھایا تو۔ اتنے میں شوکت کے پیچھے کھڑے لڑکوں میں سے ایک بولا، جلدی کر شوکی، ابھی بڑی وصولی باقی پڑی ہے۔ شوکت نے آخری بار نظر بھر کر مجھے دیکھا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس تمام عرصے میں چچا فراق نے میرا دایاں بازو سختی سے جکڑ کر پکڑے رکھا تھا، جیسے انہیں خدشہ ہو کہ میں جذبات میں کچھ کر نہ بیٹھوں۔ ان کے جانے کے بعد میں مرزا کی طرف پلٹا۔ یہ کیا ماجرا تھا، اور یہ لوگ اس طرح دھمکا کیوں رہے تھے جیسے کوئی پرانا ادھار باقی ہو ان لوگوں کا؟ چچا نے بات ٹالی۔ ایان بیٹا، تم ان باتوں میں نہ پڑو، کوئی پرانا حساب کتاب ان لوگوں کا، ایسے لوگوں کے آڑے نہیں آیا کرتے۔ ہاں بھئی مرزا، تم ذرا چلو میرے ساتھ، کچھ ضروری حساب کرنا ہے پچھلے ماہ کا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مرزا کو بھی کسی بہانے سے وہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ میں اسے گریز نہ سکوں۔ ان دونوں کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد راجہ پارٹی آ پہنچی۔ میں نے کچھ دیر پہلے کا سارا واقعہ انہیں تفصیل کے ساتھ بتایا تو وہ تینوں بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک اسی وقت سڑک پر وہی تین لڑکے پرانی سی ویلز جیپ میں تیزی سے اسکریچ لگاتے ہوئے گزر گئے۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہی تین سورما تھے۔ وہ بالا ایسے موقعوں پر زیادہ جذباتی ہو جاتا تھا۔ چلو انو، ان کا پتہ لگاتے ہیں۔ ان کی تو میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پہلے مرزا کو گھیرنا ہوگا کیلے میں، کیونکہ چچا فراق کے سامنے کچھ نہیں بتائے گا، اور پھر ٹھیک کیفے بند ہونے کے بعد کے وقت پر ہم چاروں کاؤنٹر کے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ پیسے گنتے ہوئے مرزا نے ہم چاروں کو یوں ساکت کھڑے دیکھا تو وہ گھبرا سا گیا۔ کیوں بھائی، کیا ارادے ہیں؟ منشی نے اپنی آواز گمبھیر بناتے ہوئے اسے دھمکایا۔ آج کی جتنی بھی کمائی ہے نکال کر سامنے کاؤنٹر پر رکھ دو۔ مرزا گھگھیایا۔ کیوں مذاق کرتے ہو، میرا دل ویسے ہی بڑا کمزور ہے۔ راجہ بولا، ٹھیک ہے، پھر آج جن لڑکوں کو چچا نے پیسے دیے تھے ان کا سارا کتھا چٹھا بتا دو، ورنہ آج سے ہم بھی پیسے جمع کرنے کا وہی طریقہ آزمائیں گے۔ مرزا ان لڑکوں کا ذکر سن کر بدحواس سا ہو گیا اور اس نے جلدی میں دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا، فکر نہ کرو، فراق چچا گھر جا چکے ہیں۔ مرزا اب بھی خوف زدہ سا تھا، لیکن اگر مالک کو پتہ چلا کہ میں نے، فکر نہ کرو، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مرزا نے جلدی سے چھوٹے نوٹ الگ کر کے ان پر ربر بینڈ چڑھایا اور تجوری میں رکھ کر ہماری جانب پلٹا۔ اس کی آواز اب بھی سرگوشی نما تھی۔ وہ تینوں رنگا بھائی کے آدمی تھے، ہفتہ اکٹھا کرنے آئے تھے۔ راجہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رنگا بھائی؟ یہ رنگا کون ہے مرزا جی؟ مرزا نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ شش، آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تم لوگ رنگا کو نہیں جانتے؟ سارنگا عرف رنگا بھائی، اس پورے علاقے داتا ہے وہ، اس کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اس ایریا میں۔ کیوں، وہ اس علاقے کا وزیر ہے کیا؟ اور پہلے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا ہم نے۔ ارے میاں، وزیر خود رنگا بھائی کے گھر کا پانی بھرتے ہیں، اور پہلے وہ یہاں ہوتا ہی کب تھا جو تم اس کا نام سنتے؟ رنگا ایسے چھوٹے شہروں کی بادشاہت قبول نہیں کرتا، جانے کیا بات ہے جو اس مرتبہ وہ یہاں آ کر ٹک گیا ہے۔ ہم سب حیرت سے مرزا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سارنگا کا تعارف یوں کروا رہا تھا جیسے وہ کوئی دیو مالائی کردار ہو۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، لیکن اگر وہ ایسا ہی کوئی لاٹ صاحب ہے تو اس کے کارندے گلی گلی دکان یہ چندہ کیوں اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں؟ مرزا نے اپنا سر کھجایا۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اور پھر کسے پتا یہ ہفتہ وصولی سارنگا کے ہی حکم سے ہوتی ہو، یا پھر یہ لونڈے لپاڑے اس کے نام پر بدمعاشی کرتے ہوں۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ جو بھی یہ ہفتہ دیتا ہے، پھر علاقے کے باقی تمام گنڈوں، چور اچکوں بشمول پولیس، کوئی بھی ہفتہ دینے والے دکاندار پر بری نظر نہیں ڈال سکتا، پھر وہ بندہ سارنگا کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ راجہ تو بہت دیر سے یہ ساری کہانی برداشت کر رہا تھا، بیزار ہو کر بولا، مجھے تو یہ سب کسی انتہائی پٹی ہوئی بوگس فلم کا پارٹ لگتا ہے۔ یہ رابن ہوڈ ٹائپ کردار آج کل نہیں پائے جاتے، اور مرزا جی، تم یہ ہفتہ اگر ہم چاروں کو باقاعدگی سے ادا کرو تو آج سے کیفے فراق اور تمہاری جان کی ذمہ داری ہماری۔ کسی کی کیا مجال جو اس کیفے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے؟ مرزا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تم لوگوں کو مذاق سوج رہا ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بھتہ نہ دینے والوں کے گھر اور کاروبار تباہ ہوتے دیکھے ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کا ذکر مالک سے ہرگز نہ کرنا، ورنہ میری خیر نہیں۔ مرزا ہمیں گہری سوچ میں گم چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ شہر کی بتیاں بجھ چلی تھیں، اور صرف سڑکوں کے کنارے لگی زرد بتیوں کی روشنی آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت ہم چاروں کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، لیکن ہم چاروں میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی ایک بات ہماری زندگیوں کا رخ پلٹنے والی تھی۔
اگلی صبح راجا میرے جاگنے سے پہلے ہی گلی میں موجود تھا۔ میں نے اسے چھت سے وہیں اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ راجا ساری معلومات لے کر آیا تھا۔ بھتہ لینے والے لڑکے ہر جمعرات کو ہمارے محلے کے اطراف اسی پرانے ماڈل کے ویلز جیب میں آتے ہیں۔ ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ اگلے ہفتے ہمیں کیا کرنا ہے، اور میں اور راجا سر جوڑے اپنی منصوبہ بندی میں اس قدر کھوئے تھے کہ ہمیں ریحان کی چھت پر آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس نے ہمیں یوں سرگوشیاں کرتے دیکھا تو مشکوک سا ہو گیا۔ یہ تم دونوں کون سی منصوبہ بندی کر رہے ہو جس کی کڑیاں ایسے جوڑ رہے ہو؟ ایان، خدا کے لیے اب مزید کوئی کارنامہ نہ کر بیٹھنا۔ ابا پہلے ہی تم سے بہت ناراض ہیں۔ اس بار وہ تمہاری کوئی غلطی کی معافی نہیں کریں گے۔ میں نے ریحان کی بات حسب معمول ہوا میں اڑا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم میرے ابا ثانی بننے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے پتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ اتنے میں نیچے گلی میں بالے کی پھٹ پٹی کا سائلنسر گونجا اور میں اور راجا ریحان کے منع کرنے کے باوجود چھت سے ملحق گلی میں اترتے پائپ سے لٹکتے ہوئے گلی میں کود گئے۔ یہ ہمارا خاص شارٹ کٹ تھا۔ بالے اور مشی نے بھی اپنا کام نپٹا لیا تھا۔ بالے نے خبر دی، سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ ہفتہ لینے کی ابتدا سادات محلے کی چوڑی گلی سے کرتے ہیں۔ کل 17 دکاندار بھتہ دیتے ہیں انہیں وہاں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ایک مرتبہ سادات محلے کی چوڑی گلی کے آس پاس کے علاقے کا جائزہ بغور لینا ہوگا تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان سورماؤں کو کہاں روکنا ہے۔ میری بات پر سبھی نے سر ہلایا اور کچھ دیر بعد ہم سادات محلے کی چوڑی گلی سے منسلک گلیوں کے چکر کاٹ رہے تھے۔ تیسری گلی، جہاں بھتہ دینے والے صرف ایک دکاندار تھے، نسبتاً کچھ سنسان تھی۔ ہم نے سارنگا کے غنڈوں کو روکنے کے لیے یہی گلی منتخب کر لی۔ اب ہم دیگر جزیات طے کر رہے تھے کہ اچانک میرے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا نرم دباؤ محسوس ہوا۔ واہ ایان صاحب، بڑی راہ دکھائی آپ نے، لگتا ہے وعدہ کر کے بھول گئے۔ میں چونک کر پلٹا۔ میرے سامنے تنویر کا مسکراتا چہرہ تھا۔ ماموں روزانہ آپ کا انتظار کرتے ہیں، لگتا ہے آپ نے ہماری خطا ابھی تک معاف نہیں کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس امتحانات کی مصروفیات میں الجھے رہے ہیں ہم سب۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ ابھی اسی وقت میرے ساتھ گھر چلیں۔ ماموں کو پتہ چلا کہ آپ سادات محلے تک آ کر واپس لوٹ گئے ہیں تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے۔ میں نے تنویر کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن لگتا تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جائے بنا نہیں جائے گا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اشارتاً اپنا کام جاری رکھنے کا کہا اور خود تنویر کے ساتھ چل پڑا۔ تنویر مجھے چند لمحوں کے لیے دروازے کے باہر انتظار کرنے کا کہہ کر اندر چلا گیا اور دوسرے لمحے شیخ صاحب لپکتے جھپکتے دروازے سے برآمد ہوئے اور گلے شکوے کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے۔ کچے صحن والا چھوٹا سا صاف ستھرا کوارٹر تھا جس میں چاروں جانب پھول کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں، جن میں سرخ، پیلے اور سفید گلاب خوبصورتی سے ترشی ہوئی باڑ میں ٹنگے ہوئے تھے۔ برآمدے کو سبز رنگ کے جعفری سے بند کیا گیا تھا۔ شیخ صاحب مجھے نفاست سے سجی ایک چھوٹی سی بیٹھک میں لے کر آئے۔ کیا میاں، لگتا ہے تم بھول گئے شیخ کبیر کو۔ شیخ صاحب کافی دیر اپنے دکھڑے سناتے رہے۔ انہی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حمید کو نور پور اپنی بچی کچی مداح کے حساب کتاب کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ یہاں وہ اپنی گھر والی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ آئے تھے۔ چھوٹی بیٹی گہنا کا نام تو میں سن چکا تھا، البتہ بڑی کا ذکر کرتے ہوئے شیخ صاحب کی آواز کچھ بھرا سی گئی۔ بڑی کا نام ستارہ ہے میاں، لیکن نصیب کے معاملے میں اس کا تارا بہت سیاہ نکلا۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی شوہر ایک حادثے میں چل بسا اور گزشتہ 1.5 سال سے وہ ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ خدا کسی کی بیٹی کو کبھی بیوہ نہ کرے۔ ماحول سوگوار سا ہو گیا۔ شیخ صاحب مجھ سے معذرت کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تنویر شاید پہلے ہی چائے کے لوازمات وغیرہ کے سلسلے میں زنانے میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ مجھے وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی کیونکہ باہر میرے دوست میری راہ تک رہے تھے۔ اچانک درمیانی دروازے کی جانب سے کچھ آہٹ بلند ہوئی اور کسی کی شرارت بھری کھنکتی آواز گونجی۔ اوہ، تو وہ والے ایان صاحب تشریف لائے ہیں جو کلی نہیں ہیں۔ میں چونک کر پلٹا۔ دروازے پر پڑے پردے کی آڑ میں ضرور چھوٹی والی گہنا ہی تھی، کیونکہ بڑی والی کی تو میں نے کبھی آواز تک نکلتے نہ سنی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، جی فرمائیے۔ مزید کوئی سامان ڈھونڈنا ہو تو میں حاضر ہوں۔ دوسری جانب سے بے اختیار دبی دبی ہنسی کی آواز ابھری۔ نہیں، فی الحال تو ایسی کوئی ضرورت نہیں، البتہ جب کبھی مزدوری کا کچھ کام آن پڑا تو آپ کو زحمت ضرور دیں گے۔ پردے کے پیچھے مزید کچھ کھسر پسر ہوئی جیسے کوئی اور بھی وہاں موجود ہو اور وہ گہنا کو دبی آواز میں سرزنش کر رہا ہو۔ پھر گہنا کی ہی آواز آئی، آپی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ گویا گہنا سے بڑی ستارہ بھی وہیں موجود تھی۔ چند لمحے سکوت کے گزرے اور پھر قدرے گھبرائی سی آواز سنائی دی، ہم سب آپ سے اس روز کے رویے کی معذرت چاہتے ہیں۔ گہنا کی زبان کو لگام نہیں ہے، ابا کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، لیکن امی گہنا کی اس حرکت سے بہت نادم ہے۔ آپ لوگ خامخواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں، وہ بات تو اسی رات ختم ہو گئی تھی۔ رہی بات گہنا کی، تو میں ایسی نادان بچیوں کی بات کا برا نہیں منایا کرتا۔ اپنی امی سے کہتے دل پر بوجھ نہ لیں۔
میری نادان بچی والی اصطلاح پر اندر شاید گہنا پر کچھ چوٹ ہو گئی۔ تبھی وہ ایک دم بولی، میں نادان بچی نہیں ہوں، 3rd ایئر میں پڑھتی ہوں، سمجھے آپ؟ اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ ابا یا کوئی اور مجھے نادان بچی کہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ اتنے میں بیرونی دروازے پر برتنوں کی آہٹ ہوئی اور شیخ صاحب تنویر کے ساتھ چائے کی ٹرے اور کیک بسکٹ وغیرہ لیے اندر داخل ہوئے۔ درمیانی کمرے کے پردے کے پیچھے خاموشی چھا گئی۔ چائے کے دوران شیخ صاحب کے دل میں چھپا سوال زبان پر آ ہی گیا۔ ایان بیٹا، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، تمہارا اپنا گھر خدا کے فضل و کرم سے قائم و سلامت ہے، تو پھر تم اس رات وہاں ہوٹل کے باہر برستی بارش میں فٹ پاتھ پر کیوں سو رہے تھے؟ اس لیے کہ میرے ابا نے اس رات مجھے گھر بدر ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ شیخ صاحب شاید ایسے کسی جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے، لہٰذا اچھل ہی پڑے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ لیکن کیوں؟ بھائی تم تو بڑے فرمانبردار بچے ہو۔ شکریہ، لیکن میرے ابا کے خیالات آپ سے کافی مختلف ہیں۔ میں نے بنا کچھ چھپائے تفصیل سے شیخ صاحب کو اس رات کی تمام رودات بتا دی۔ تنویر اور شیخ کبیر حیرت سے سنتے رہے۔ پھر شیخ صاحب نے ہی بات جوڑی، مجھے تمہاری صاف گوئی بہت اچھی لگی۔ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا بھی ایک معمول کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب تم کسی مقام پر پہنچ کر دکھا دو گے کہ تو یہی تمہارے ابا لوگوں کو فخر سے بتایا کریں گے تمہارے بارے میں۔ تنویر نے مجھے بتایا کہ وہ مقامی ہائی اسکول میں تاریخ اور جغرافیہ پڑھاتا ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی دیتا ہے۔ اس نے مجھے بھی پیشکش کی اگر میں کچھ پیسے کمانا چاہوں تو وہ میرے لیے کوئی ٹیوشن ڈھونڈ سکتا ہے، بلکہ اسے ان دنوں بھی اپنے کسی جاننے والے کی خواہش پر کوئی استاد درکار تھا۔ میں نے تنویر کو بتایا کہ میری پڑھائی لکھائی سے کچھ خاص بھی نہیں، ہاں البتہ اگر اردو کے لیے کوئی ٹیوشن درکار ہو تو شاید میں پڑھا سکوں۔ میری بات سن کر تنویر کا چہرہ کھل اٹھا، بہت خوب، پھر تو سمجھو کام بن گیا۔ 12ویں جماعت کی ایک طالبہ کے لیے اردو کے استاد درکار ہے، مہینے کے 2000 ملیں گے، شاید کچھ زیادہ بھی طے ہو جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس طالبہ کے گھر جانا ہوگا۔ سواری کا انتظام بھی وہ لوگ خود ہی کریں گے۔ مجھے اپنے ابا کی آخری وارننگ یاد آئی اور میں نے حامی بھر لی۔ تنویر نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے روز ہی میری ٹیوشن پکی کروا دے گا۔ مجھے اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے کی قربانی دینا تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے عمر قید کی سزا سنائی جا رہی ہو۔ پابندی میں تو ایک قید ہی ہوتی ہے، بلکہ شاید خود کو پابند کرنا قید سے بھی بڑی قید ہوتی ہے۔ ہماری تمام زندگی کا فلسفہ اور سزا و جزا کا تمام تصور ایک اسی پابندی کے محور کے گرد ہی تو گھومتا ہے۔ کافی دیر بعد مجھے شیخ صاحب نے صرف اس شرط پر جانے کی اجازت دی کہ میں اب ان کے ہاں آتا جاتا رہوں گا۔ میں رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہوا تو درمیانی کمرے کے پردے کے پیچھے سے کسی خاتون کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ شیخ صاحب بے تکلفی سے بولے، آ جائیں شیخانی جی۔ ایان بھی تنویر کی طرح اپنا ہی بچہ ہے۔ پردے کے پیچھے سے شیخ صاحب کی گھر والی برآمد ہوئی۔ آج وہ صرف ایک بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے ہوئے تھیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دیا اور دعائیں دیں اور چلتے وقت خواہش ظاہر کی کہ وہ اور ان کی بچیاں اس نئے ماحول میں کسی اپنے اور شناسا چہرے کی رفاقت کے بغیر اداس سے ہو گئے ہیں، لہٰذا میں اپنے گھر کی خواتین کو لے کر ضرور ان کے ہاں آؤں۔ میں نے انہیں امی اور چھوٹی رافعہ کے بارے میں بتایا اور انہیں بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ جب میں شیخ صاحب کے گھر سے باہر نکلا تو وہ تینوں اسی گلی کے نکڑ پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ راجہ سے رہا نہ گیا، خیر تو تھی، بڑی دیر لگا دی، ہم تو سمجھے شیخ صاحب نے تمہیں گھر دامادی ہی سونپ دی ہے۔ بکو مت، یہ بتاؤ سارا آگے پیچھے دیکھ لیا؟ ہاں، چاروں اطراف کا جائزہ لے لیا ہے ہم نے، لیکن یار انو، ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ان کے سامنے نہیں آؤ گے، کیونکہ وہ تمہیں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور ہم اپنے محلے سے اتنی دور انہیں اسی لیے روک رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کا کوئی بھی سرا کیفے فراق سے نہ جوڑ سکیں، بلکہ ہم تینوں بھی چہرے چھپا کر ان کا راستہ روکیں گے۔ مشی لڑائی جھگڑے سے ذرا کتراتا تھا، اس کے چہرے پر اب بھی پریشانی کے آثار تھے، لیکن یار کیا انہیں بھتہ لینے سے روکنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے؟ ہم لوگ ویسے ہی ان سے جا کر بات کیوں نہیں کر لیتے؟ دت تیرے کی! راجہ نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری اس درخواست پر کہ جناب عالی برائے مہربانی آپ ہمارے علاقے سے آئندہ اگر بھتہ اکٹھا نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ مسکرا کر کہیں گے کہ عالی حضور، آپ لوگوں نے تو ہماری آنکھیں کھول دیں، آج کے بعد اگر ہم آپ کے علاقے میں قدم دھریں تو جو چور کی سزا وہ ہماری۔ مجھے راجہ کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ بالے نے بڑے بزرگوں کی طرح مشی کو سمجھایا، مشی بیٹا، وہ چھٹے ہوئے گنڈے ہیں،
بات بے بات چاقو چلا دینے والے، ان سے ہمیں ان کی زبان میں ہی بات کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو اس روز تم آرام سے گھر میں بیٹھ کر اپنی امی کے ہاتھ کی بنائی بریانی کھانا اور ہمیں یاد کرنا۔ مشی کی امی بریانی بہت اچھی بناتی تھی، لیکن مشی کی یہی کمزوری اس کی چڑ بھی تھی۔ وہ بھنا کر بولا، ڈرتی ہے میری جوتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بالے اور راجا نے نظر بچا کر مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھ ماری۔ ان کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی اور رافعہ ریحان سمیت صحن میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ امی نے مجھے ڈانٹا، انو تو یہ سارا دن گھر سے باہر کہاں بھٹکتا پھرتا ہے؟ کبھی 2 گھڑی ماں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کر۔ جا رافعہ بھائی کے لیے گرم چائے لے آ۔ میں نے ریحان سے پرانا بدلہ چکایا۔ امی، آپ کے پاس آپ کی یہ بڑی بیٹی ریحانہ جو ہر وقت موجود رہتی ہے، ایسے میں بھلا آپ کو ایان کی کیا ضرورت؟ امی مسکرائیں۔ ریحان کو غصہ آ گیا۔ ہاں ہاں بیٹا، اڑا لو مذاق، کم از کم گھر میں رہ کر ابا کے گھر کے کسی کام میں ہاتھ تو بٹاتا ہوں نا، تمہاری طرح تو نہیں گھر کا نہ گھاٹ کا۔ فکر نہ کرو ریحان میاں، اب تمہارے اس تانے کا بھی توڑ کر لیا ہے ہم نے۔ ایان احمد کو ایک ٹیوشن مل گئی ہے، مبلغ 2000 روپے کی۔ کبھی کتاب خریدنے کے لیے پیسے ویسے چاہیے ہوں تو مانگ لینا۔ ایان منگتوں کو منع نہیں کیا کرتا۔ اب بولو، کون ہوا گھر کا نہ گھاٹ کا؟ ہاں، امی خوشی کے مارے کھڑی ہو گئیں۔ سچ انو، سچ بتا، کہیں تو بڑے بھائی کے ساتھ دل لگی تو نہیں کر رہا؟ رافعہ کے ہاتھ میں بھی گرم چائے کا کپ چھلک سا گیا۔ سچ بھائی، آپ ٹیوشن پڑھانے جایا کریں گے؟ واہ، کتنا اچھا لگے گا ابا کو یہ سن کر۔ ریحان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹیوشن؟ لیکن کہاں اور مضمون کیا ہوگا ٹیوشن کا؟ میں نے گول مول لفظوں میں بتایا کہ میرے کچھ جاننے والے ہیں جنہوں نے اردو ٹیوشن کا بندوبست کروایا ہے، اور ایک آدھ دن میں باقی تفصیلات بھی طے ہو جائیں گی۔ پل بھر میں گھر کے اندر عید کا سماں ہو گیا۔ ان سب کے لیے یہ خبر کسی عید کے چاند کی نوید سے کم نہ تھی کہ بقول ابا دنیا جہاں کے ناکارہ ایان نے بھی آخرکار کوئی کام کرنے کی حامی بھر ہی لی تھی۔ امی کو فوراً فکر لگ گئی کہ ان کے ہونہار سپوت کل کون سے کپڑے پہن کر ٹیوشن پڑھانے جائے گا۔ انہوں نے فوراً چھوٹی کو میرے سبھی کرتے استری کرنے کا حکم دے دیا۔ ریحان میری بڑی ہوئی شیپ دیکھ کر چلایا، خدا کے لیے اب تو اپنی یہ حالت سدھار لو۔ چھوٹی جلدی سے بھاگ کر میری دراز سے نیا ریزر اور شیونگ کریم لے آؤ، آج ہم سب مل کر اس کی شیو کریں گے۔ ایسے تو یہ مانے گا نہیں۔ وہ آفت کی پرکالہ بھی جیسے ریحان کی طرف سے اشارے کی منتظر تھی۔ اگلے ہی لمحے ریحان مجھے جکڑ چکا تھا اور رافعہ اندر سے شیو کا سامان لیے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ امی ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں اور ان دونوں نے میرا چہرہ جھاگ سے بھر دیا۔ میں چلاتا رہا کہ ہلکی بھی بڑی ہوئی شیو میں بھی کچھ زیادہ سنجیدہ استاد لگوں گا، پر وہاں میری کچھ سنتا کون؟ ایک لمحے کے لیے ریحان کی گرفت مجھ پر کمزور ہوئی تو میں زور لگا کر اس کی گرفت سے نکل آیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ چھوٹی ہاتھ میں شیونگ مگ اور برش اور ریحان ریزر تھامے میرے پیچھے پیچھے گول دائرے میں بھاگ رہے تھے، اور میں امی کو درمیان میں آڑ بنا کر پورے صحن میں ان سے بچنے کے لیے چکر کاٹ رہا تھا۔ ہم سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور امی اپنی ہنسی چھپا کر ہم سب کو ڈانٹ رہی تھیں۔ اچانک صحن کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ابا کی دھاڑ گونجی۔ یہ سب کیا ہڑبڑ مچا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ ہم سب ابا کی آواز سن کر یوں جامد ہو گئے جیسے کسی نے ریموٹ کنٹرول سے ساکت کا بٹن دبا دیا ہو۔ ابا نے اپنی چھڑی بوکھلائی سی امی کے حوالے کی اور پھر گرجے، گھر کو چڑیا گھر بنا رکھا ہے ریحان، کم از کم تم سے مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ گویا مجھ سے تو ابا نے کبھی کوئی اچھی امید باندھی ہی نہیں تھی۔ چھوٹی نے جلدی سے ابا کی شیروانی سنبھالی۔ ابا پتہ ہے ایان بھیا کو 2000 روپے کی ٹیوشن مل گئی ہے۔ ابا کو شاید زندگی میں پہلی بار میری جانب سے کوئی خوشی کا جھٹکا لگا۔ کیا؟ امی نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا نوابزادہ ذمہ دار ہو گیا ہے؟ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، پر جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ ابا کی آنکھوں میں کچھ نمی سی جھلملائی ہو، اور پھر وہ ہوا جو بچپن کے بعد آج تک کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جیتے رہو۔ پھر وہ صحن میں رکے بنا اندر چلے گئے۔ اچھا ہی ہوا، ورنہ شاید کچھ ہی دیر میں سب ہی وہاں رو پڑتے، اور پھر دوسرے لمحے ہی ان کے اندر کمرے سے جھلائی ہوئی تیز آواز آئی، ارے بھائی یہ میرے سلیپر پھر کون پہن گیا؟ کتنی بار منع کیا ہے اس نالائق ایان کو کہ میری چپل نہ پہنا کرے۔ امی، ریحان اور چھوٹی تینوں کی بیک وقت نظر میرے پیروں کی جانب اٹھی، اور میں نے ابا کی چپل وہیں صحن میں اتار کر ننگے پاؤں چھت کی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ کاش اس وقت خبر ہوتی کہ ان مسکراہٹوں کی عمر اتنی مختصر ہوتی ہے تو میں وقت کو روک دیتا، لیکن وقت بھلا کیسے کسی کے روکنے سے رکتا ہے۔ اگلے روز تنویر سے طے کردہ وقت پر میں کیفے فراق پہنچا تو میری چنڈال چوکڑی بھی وہیں موجود تھی۔ راجا نے مجھے دیکھ کر سیٹی بجائی، بالے نے اٹھ کر چاروں طرف طواف کر کے مجھے غور سے دیکھا، اور مشی نے شکوہ کیا، یار انو تو نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔
میں نے اسے گھورا، ہوش میں تو ہو تم، میں نے کب شادی کی؟ راجا نے ہونٹ سکیڑے، یہ چمچماتی شیو، یہ لشکاریں مارتا نیا کرتا، یہ ریحان کی واسکٹ، ہم تمہیں دلہا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بکو مت، مجھے آج ٹیوشن پڑھانے جانا ہے، دعا کرو سب ٹھیک رہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ آج ابا مجھے ریحان کی طرح رخصت کرنے صحن تک آئے تھے۔ ان تینوں نے باقاعدہ دعا کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ ٹھیک اسی لمحے ان تینوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پس منظر میں مجھے تنویر کیفے فراق کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے بتایا کہ جس گھر میں مجھے ٹیوشن پڑھانے جانا تھا وہاں کا ڈرائیور مجھے لینے آ چکا ہے اور اب روزانہ وہ یہیں کیفے فراق سے ٹھیک 4 بجے شام مجھے لینے پہنچ جائے گا اور 2 گھنٹے کی ٹیوشن کے بعد یہیں چھوڑ جایا کرے گا۔ تنویر کو خود کسی کام سے کہیں جانا تھا، لہٰذا مجھے اکیلے ہی یہ سفر طے کرنا تھا۔ میرے تینوں دوستوں نے مجھے یوں رخصت کیا جیسے میں کسی محاذ پر جا رہا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ خود میرے لیے یہ سب کچھ کسی محاذ جیسا ہی تھا، کیونکہ ہم چاروں میں سے کسی نے آج تک کوئی بھی کام تنہا شروع نہیں کیا تھا۔ درمیانے ماڈل کی بڑی سی کار کی چاروں کھڑکیوں پر سفید پردے کھچے ہوئے تھے، مطلب اس گھر کی خواتین پردہ کرتی تھیں۔ ڈرائیور پکی عمر لیکن مضبوط جسامت کا مالک تھا۔ پوچھنے پر نام اسماعیل بتایا، کچھ خاموش سا تھا یا پھر اجنبیوں سے زیادہ بے تکلفی پر پابندی تھی۔ میرے بہت سے سوالوں کے جواب میں بس اس نے اتنا بتایا کہ شہر کے کوئی بہت بڑے بیوپاری ہیں سیٹھ داؤد، انہی کی صاحبزادی کو پڑھانا ہے۔ 2000 روپے تنویر کار میں بیٹھنے سے پہلے ہی میری جیب میں ڈال چکا تھا۔ گاڑی شہر کی بھیڑ سے نکل کر مضافاتی سڑک پر مڑ گئی اور قریباً 20 منٹ کی سواری کے بعد ہم ایک کوٹھی نما بنگلے میں داخل ہو گئے۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ اس عمارت کے گرد ان دیکھی لیکن کڑی نگرانی کا حصار ہے۔ دربان بھی نہایت چاق و چوبند اور عام نوکر بھی غیر معمولی طور پر نظریں کھلی رکھنے والے دکھائی دیے۔ مجھے ایک کشادہ ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا جس کے چاروں اطراف کی کھلی کھڑکیوں سے آخر ستمبر کی شام کی نرم دھوپ اور خوشگوار جھونکے ملائم ریشمی پردوں سے چھن کر میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایک اماں بھی اپنے پاندان اور ایک سہمی ہوئی سی لڑکی کے ساتھ نمودار ہوئیں۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا تو انہوں نے کڑی نظر سے گھورتے ہوئے مجھے دعا دی اور بولی، نام کیا ہے تمہارا؟ ایان۔ پہلے بھی کہیں ٹیوشن پڑھائی ہے؟ نہیں، یہ پہلا تجربہ ہے۔ انہوں نے لمبی ہوں کی۔ ہوں، کتنا پڑھایا ہے تم نے؟ جی ابھی چند دن پہلے بی اے کا آخری پرچہ دیا ہے، نتیجہ نہیں آیا ابھی تک۔ وہ چونکی، مطلب ابھی 14ویں پاس بھی نہیں ہو؟ میں نے ایک لمبی سانس بھری، جی نہیں، فی الحال تو نہیں، اور اگر فیل ہو گئے تو پھر دوبارہ امتحان میں بیٹھوں گا۔ یونیورسٹی 3 مواقع دیتی ہے، پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا تو صرف 12ویں پاس ہی کہلاؤں گا۔ میری اکتاہٹ پر وہ کچھ سٹپٹا سی گئیں، لیکن اس طرح تو، مگر اس بار لڑکی نے ان کی بات مکمل ہونے نہیں دی۔ اوہو بوا، آپ بھی کمال کرتی ہیں، انہیں دم تو لینے دیں، آپ نے تو آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سر آپ بیٹھ جائیں آرام سے، میرا نام ناہید ہے، میں ہی آپ کی شاگرد ہوں، کانوینٹ سے 12ویں کا امتحان دوں گی 2 ماہ بعد۔ میں نے شکر ادا کیا کہ بڑی بی کے انٹرویو سے جان چھوٹی، لیکن وہ 2 گھنٹے مسلسل وہیں ڈرائنگ روم میں موجود رہیں اور چھالیاں کتر کتر کے پان بناتی رہیں۔ بیچ میں 2 بار پرتکلف لوازمات کے ساتھ چائے کی ٹرالی بھی آئی۔ پہلے دن میں نے ناہید کو صرف ابتدائی باتیں بتائیں اور اپنی سمجھ کے مطابق اسے ایک شیڈول بھی بنا کر دے دیا کہ ہم اگلے 2 ماہ امتحان شروع ہونے سے پہلے اس ترتیب پر چلیں گے۔ میں نے ناہید کو یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ چونکہ مجھے ٹیوشن پڑھانے کا ذرا بھی تجربہ نہیں ہے، اس لیے اگر وہ درمیان میں کہیں بھی محسوس کرے کہ میں اسے ٹھیک طرح سے مضمون سمجھا نہیں پا رہا ہوں تو وہ بلا تکلف مجھے بتا دے اور اپنے لیے کسی نئے استاد کا انتظام کر لے۔ میں نے وہ 2000 روپے بھی بوا کی ہتھیلی پر رکھ دیے کہ مہینہ ختم ہونے پر اگر وہ مطمئن ہو تبھی وہ رقم میرے حوالے کریں۔ بوا نانا کرتی رہ گئیں اور میں پہلے دن کی ٹیوشن ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ 4 بجے اسماعیل گاڑی لے کر کیفے فراق آ جاتا اور 6:30 بجے مجھے چھوڑ جاتا۔ ناہید کافی ذہین طالبہ ثابت ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ کوئی بات بتانے کے بعد اس سے دوبارہ کبھی وہ سبق دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی انگریزی میڈیم بورڈنگز میں پڑھتی رہی ہے، اس لیے اس کی بنیادی اردو کچھ کمزور رہ گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ ناہید کے خاندان میں سے کوئی دوسرا فرد اس گھر میں دکھائی نہیں دیا، نہ ہی میں نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ میرے لیے اردو پڑھانا بذات خود ایک خوشگوار تجربہ ثابت ہو رہا تھا اور میں ناہید کو پڑھاتے پڑھاتے خود بھی کافی کچھ سیکھ رہا تھا۔ یوں ہی 6 دن گزرے اور آخر اگلی جمعرات بھی آ گئی۔ ہم چاروں صبح سویرے سادات محلے کی چوڑی گلی کے علاقے میں پہنچ گئے۔ منصوبے کے مطابق راجہ، بالے اور مشی کو بھتہ لینے والے لڑکوں
کو کسی سنسان مقام پر روک کر للکارنا تھا اور بات بڑھنے کی صورت میں مجھے پیچھے سے ان کی مدد کو آنا تھا۔ وہ تینوں گلی کے نکڑ پر اور میں گلی کی دوسری جانب ایک چوڑی والی گلی کے ٹھیلے کے عقب میں موجود تھا۔ وقت سرک سرک کر گزر رہا تھا اور پھر اچانک میں نے چوڑی گلی میں وہی پرانے ماڈل کی ویلز جیپ داخل ہوتے دیکھی۔ آج جیپ کوئی نیا لڑکا چلا رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکوں میں شوقی اور تیسرا لڑکا اسی دن والے تھے۔ شوقی نے جیپ سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑی۔ مجھے لگا جیسے شوقی کی نظر مجھ سے ٹکرائی ہے۔